السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ صبح سے شام تک خون پسینہ بہاتے ہیں لیکن مہینے کے آخر میں جیب خالی رہتی ہے؟ کیا قرض کے بوجھ نے آپ کی راتوں کا سکون چھین لیا ہے؟ یا کاروبار میں ایسی مندی آ چکی ہے کہ دکان کا کرایہ اور گھر کے اخراجات پورے کرنا بھی پہاڑ جیسا لگتا ہے؟ اگر آپ ان حالات سے گزر رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے کائنات کے اس مالک کا وہ نام اور اس کا وہ طاقتور وظیفہ رکھنے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ نے پورے یقین کے ساتھ سمجھ کر لیا تو عرش الہی سے رزق کے فیصلے ایسے ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج ہم بات کریں گے اللہ پاک کے صفاتی نام الرزاقوں کی طاقت اور اس کے مختلف طریقوں کے بارے میں۔ اگر آپ بھی تنگ دستی کی زندگی سے نکل کر خوشحالی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا۔ الرزاقوں کے معنی اور قرآنی فضیلت۔ میرے محترم ناظرین، وظیفے کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب ہمیں اس نام کا مطلب معلوم ہو۔ الرزاقوں کا مطلب ہے وہ ذات جو کائنات کی ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق پہنچانے کی اکیلی ضامن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، اور جو زمین پر چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ذرا سوچئے، وہ خدا جو کالی رات میں کالے پتھر کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، وہ آپ کو کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ انسان تب پریشان ہوتا ہے جب وہ اپنے مادی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن جب وہ الرزاقوں پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اسباب خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ، گھر اور دکان کی برکت کے لیے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس مبارک نام کو پڑھنے کے مخصوص طریقوں کی۔ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، دکان ہے یا کوئی بھی کام ہے جو مندی کا شکار ہے تو یہ عمل نوٹ فرما لیں۔ عمل کا طریقہ کار: روزانہ صبح جب آپ اپنے گھر سے نکلیں یا اپنی دکان یا آفس کا تالا کھولیں تو اندر داخل ہوتے ہی کسی سے بات کیے بغیر دکان کے چاروں کونوں کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ کر دم کر دیں۔ یعنی پہلے ایک کونے کی طرف منہ کریں، 10 بار پڑھیں، پھر دوسرے، تیسرے اور چوتھے کونے کی طرف۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی دکان یا کسٹمرز پر اگر کسی قسم کی بندش یا حسد کا اثر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا اور گاہکوں کی آمد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ دوسرا طریقہ، غریبی اور قرض کا خاتمہ۔ دوستو، دوسرا طریقہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کے سر پر قرض کا پہاڑ ہے یا گھر میں برکت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ عمل کا طریقہ کار: روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی جائے نماز پر ہی بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد دل میں اپنی تنگی کا تصور رکھ کر 313 مرتبہ یا رزاقوں کا ورد کریں۔ جب آپ 313 مرتبہ پورا کر لیں تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگیں۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جو شخص فجر کے بعد اس تسبیح کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیتا ہے۔ وظیفے کی قبولیت کے لیے 3 لازمی شرائط۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وظیفہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ سے مانگنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اس وظیفے کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے 3 شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی شرط، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ جو انسان نماز چھوڑتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ دوسری شرط، حلال رزق۔ اگر کمائی میں 1 روپیہ بھی حرام کا ہوگا تو کوئی دعا اور وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ تیسری شرط، شک کے بغیر۔ کامل یقین کے ساتھ پڑھنا۔ اگر آپ آزمانے کے لیے پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔
पक्के ईमान से पढ़ेंगे कि मेरा रब अल रज़ाक़ है और वो ज़रूर देगा। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर अल्लाह पाक के इस मुबारक नाम के सदक़े एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। आप सब कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा, जाने किस की ज़बान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए। ए कायनात के अकेले रिज़्क़ देने वाले माबूद, ए अल रज़ाक़, जितने भी बहन भाई इस वक्त बेरोज़गार हैं, इन्हें बेहतरीन हलाल रिज़्क़ अता फरमा। जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं, गैब से उनका कर्ज़ अदा फरमा। हमारे घरों, दुकानों और कारोबार में ऐसी बरकत अता फरमा कि हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस नेक पैगाम को सदका जारिया समझकर अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।